اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، جان، مال، اہل و عیال میں خیر، برکت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آپ کی مشکلات دور فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آیت الکرسی اہم اہل بیت علیہم السلام کی حدیث، روایات اور فرامین کی روشنی میں یہ سید الآیات ہے، یعنی آیات کی سردار ہے، اور مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ طلسم سریع الاثر بھی ہے، یعنی ایک ایسا طلسم ہے کہ جو جلدی اثر کرتا ہے اور اس کے اثرات حیران کن طور پر فوری اثر کرتے ہیں اور انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ آج ہم آیت الکرسی کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جو بزرگان کا، عرفاء کا، اولیاء کا، علماء کا مجرب ترین اور ان کی زندگی کا معمول عمل رہا ہے، اور ان سب بزرگان کا یہ کہنا ماننا ہے کہ یہ عمل سریع الاثر بھی ہے اور حاجات کی قبولیت کے لیے یا مشکلات سے نجات کے لیے یا دشمنوں سے نجات کے لیے انتہائی مجرب اور مؤثر ہے۔ نہ صرف یہ کہ مجرب اور مؤثر ہے بلکہ تیر با ہدف ہے، یعنی اس کے خطا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمل اس طرح انجام دینا ہے کہ آیت الکرسی میں 10 وقف ہوتے ہیں، یعنی 10 جگہ پہ رکنا ہوتا ہے۔ عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ آیت الکرسی کے ہر وقف پر رکنا ہے، اور رک کر آپ نے اپنی ایک انگلی کو بند کرنا ہے، ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کرنا ہے، اور یہ آپ نے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو سب سے آخر میں بند کرنا ہے۔ اور جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے یشفع عندہ ان الفاظ پر پہنچیں گے تو یہاں پہ 2 عین ہے، ایک یشفع کا عین ہے، دوسرا عندہ کا عین ہے۔ تو آپ نے ان 2 عینوں کے درمیان آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے ذہن میں ہی دعا مانگنا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی مشکل ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشکل سے یا دشمن سے نجات مل جائے تو اس کے لیے آپ نے یعلم ما بین ایدیہم یہاں پر پہنچ کر یعلم اور ما، یہاں پہ 2 میم ہے، ایک یعلم کا میم ہے اور ایک ما کا میم ہے، ان 2 میم کے درمیان آپ نے اپنے ذہن میں ہی اپنے مشکل یا اپنے دشمن سے نجات کی دعا کرنی ہے۔ اس طرح پڑھتے ہوئے آپ نے وقفوں پہ ساتھ میں اپنی انگلیاں بند کر دینی ہیں۔ جب آپ آیت الکرسی کا ورد مکمل کر لیں اور آپ کے دونوں ہاتھ بند ہو جائیں، یعنی مٹھی کی صورت اختیار کر لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور 3 بار درود پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو باندھی رکھنا ہے اور اپنا منہ آسمان کی طرف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجت طلب کرنا ہے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الحمد کی 10 بار تلاوت کرنی ہے، اور سورہ الحمد کی جب بھی آپ تلاوت کریں گے، یعنی ایک بار سورہ الحمد کی تلاوت کر لینے کے بعد آپ نے اپنی ایک انگلی کھولنا ہے، اور انگلیاں کھولنے کی ترتیب آپ نے اس ترتیب کے الٹ رکھنا ہے جو ترتیب آپ نے انگلیاں بند کرتے وقت اختیار کی تھی، یعنی آپ نے سورہ الحمد پڑھنا ہے اور انگلیاں کھولنے کے لیے سب سے پہلے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کھولنا ہے، اس کے بعد دوسری بار سورہ الحمد پڑھنا، اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو کھولنا ہے، اور اس طرح کھولتے کھولتے آپ اپنے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو سب سے آخر میں سورہ الحمد پڑھ کے کھولیں گے۔ جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول لیں تو اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے، اور اس کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی اور جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آیت الکرسی میں جو 10 وقف ہیں اب وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا کے بعد وقف ہے، الحی القیوم کے بعد وقف ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے بعد وقف ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے بعد وقف ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے بعد وقف ہے، یعلم ما بین ایدیہم کے بعد وقف ہے،
وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کے بعد وقف ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض کے بعد وقف ہے، ولا یعودوہ حفظہما کے بعد وقف ہے، وہو العلی العظیم کے بعد وقف ہے۔ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسرے مومنین مومنات تک لازمی شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی مومن کسی مومنہ کی حاجت پوری ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی مشکل دور کرتا ہے تو اس کا اجر آپ کے اور بندہ حقیر کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے، مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔